جی، ہمارے بہت سے دوست ہم سے ریکویسٹ کر رہے تھے کافی دنوں سے کہ ہم 9 مئی کے واقعات کا موازنہ کریں اور اس کو جو فرانس کے جو فسادات ہوئے ہیں پچھلے دنوں اس کے ساتھ کمپیئر کریں کہ ان دونوں میں کیا چیزیں مشترک تھی اور کیا چیزیں ایک دوسرے کی مخالف تھی۔ تو سب سے پہلے تو ہم 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے بات کریں گے۔ 9 مئی کو ہم نے دیکھا کہ جب ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس کے خلاف ریئیکشن میں جو ان کے کارکن تھے وہ سڑکوں پہ نکل آئے تھے۔ پورے پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ احتجاج ہوا، سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ تو اس میں دیکھا کہ ایک سیاسی جماعت کے جو کارکن تھے اس میں انوالو تھے۔ اب اگر ہم فرانس کے فسادات کے حوالے سے بات کریں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جب ایک 17 سالہ الجیرین نژاد بچے کو پولیس گولی مارتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کے جو فرانسیسی باشندے، جس میں زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اوورسیز سے تعلق رکھتے ہیں، جو افریقن اور عرب نژاد ہوتے ہیں، وہ احتجاج کرتے ہیں، وہ باہر نکلتے ہیں اور وہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں پولیس کے ساتھ، پولیس اسٹیشن کے اوپر حملے کرتے ہیں، نجی اور سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان دونوں میں جو چیزیں مشترک تھی وہ یہ تھی کہ جو وہاں پر بھی 9 مئی کے واقعات میں بھی سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا تھا اور یہاں پر بھی سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا تھا۔ لیکن پاکستان میں جو اس میں ڈیفرنٹ چیز ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ وہاں پہ جو فوجی تنصیبات ہے اس پر بھی حملہ کیا گیا تھا، جو ہمارے شہداء کی یادگاریں ہیں اس کو بھی انہوں نے تباہ کیا یا توڑ پھوڑ اس کو کیا ہے، جبکہ یہاں پہ ایسے واقعات نہیں ہوئے۔ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر پولیس کے ساتھ ان کی جھڑپیں ہوئی ہے، پولیس اسٹیشن جلائے گئے ہیں، لیکن جو کہ فوجی املاک ہیں اس کی طرف یہ نہیں گئے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں کی جو فوج ہے وہ اتنے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرتی بنسبت پاکستان کے، اور پاکستان میں جو بیانیہ تحریک انصاف نے پچھلے کچھ مہینوں سے بنایا تو وہ یہ تھا کہ ان کو نکالنے میں جو ہے فوج کے کچھ لیڈرشپ کا بہت ہاتھ تھا، اور یہ ایک وجہ تھی کہ جو ان کے کارکنان تھے ان کا فوج کے خلاف ایک غم و غصہ پایا جاتا۔ اور ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے اس کے نتیجے میں لوگ سڑکوں پر بھی نہیں نکلیں، چونیوں کے اوپر بھی حملے کی اور فوجی جو شہداء تھے ان کی یادگاروں کو بھی نقصان پہنچایا۔ لیکن جو فرانس میں جو واقعات ہوئے تھے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ سارے اس میں جتنے بھی احتجاجی مظاہرین تھے وہ کسی سیاسی جماعت سے وابستہ نہیں تھے۔ وہ ایک واقعے کو لے کر کہ یہ ایک ناانصافی ہوئی ہے، ہمیشہ تارکین وطن کے لوگوں ہی پولیس تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور اس طرح کے واقعات کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک جو دونوں چیزیں، جبکہ پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ وہ ایک سیاسی اس کا پس منظر تھا، تو اور فرانس میں جو تھا اس کا کوئی سیاسی پس منظر نہیں تھا، بلکہ وہ انصاف اور ناانصافی کے حوالے سے وہ تھا، احساس محرومی کے حوالے سے تھا، اور لوگوں میں اسی حوالے سے غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فرانس میں آج تک کوئی 4000 کے قریب گرفتاریاں اس حوالے سے ہوئی ہیں، اور کسی بھی سیاسی جماعت نے ان گرفتاریوں کی مذمت نہیں کی ہے، ان کے خلاف ٹرائل چل رہے ہیں، بہت سے لوگ اس ٹائم جیلوں میں۔ جبکہ پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لیکن اس میں سے اکثریت جو ان کی لیڈرشپ تھی تحریک انصاف کی، جنہوں نے کچھ پریس کانفرنسز کی اور تحریک انصاف سے لا تعلقی کا جب اعلان کیا تو ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اس حوالے سے یہ چیز نظر آ رہی ہے ان دونوں ممالک کے موازنے میں کہ فرانس میں ہم نے دیکھا کہ انصاف ہوتا دکھائی دیا گیا ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے بھی قانون کو ہاتھ میں لیا ہے ان کے ساتھ بلا تفریق جو ہے وہ احتساب کیا جا رہا ہے، ان کو کورٹ ان میں ان کے کیسز چل رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو جیلوں میں بھیج دیا گیا۔ 4000 سے لوگ اس سے زائد اس ٹائم گرفتار ہو چکے ہیں، اور یہ وہ لوگ تھے جن کی CCTV کی فوٹیج کی مدد سے ان کی شناخت ممکن ہوئی تھی۔ جبکہ پاکستان میں جس طرح گرفتاریاں کی گئی، ایک تو خوف و ہراس کی فضا پیدا کی گئی، دوسرا جس طرح پھر لوگوں نے پریس کانفرنس کر کے تحریک انصاف چھوڑنے کی بات کی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کو رہا کیا گیا۔ تو وہاں پہ ہمیں انصاف ہوتا نہیں دکھائی دیا گیا، بلکہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ وہاں پہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔
تو میرے خیال میں اگر بے شک کسی نے بھی وہاں پہ توڑ پھوڑ کی ہو تو اگر وہ پریس کانفرنس کر کے تحریک انصاف چھوڑنے کی بات کرتے ہیں تو اس بنیاد پر ان کو چھوڑنا نہیں بنتا، کیونکہ اس سے ایک واضح پیغام یہ جا رہا ہے کہ یہ سیاسی طور پر سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔ اس سے لوگوں میں جو ہے تحریک انصاف کے حوالے سے مزید ہمدردی پیدا ہوگی، اور جو موجودہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ ہے میرے خیال میں یہ ان کا ایک بہت غلط فیصلہ تھا۔ اس میں بلا تفریق اگر گرفتاریاں ہوتی، جو لوگ بھی اس میں ملوث ہوتے ان کو گرفتار کیا جاتا اور ان کو قرار واقعی سزا دی جاتی تو آئندہ ایسے واقعات پیش نہیں آتے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بھی قانون کی بالادستی کے بجائے سیاسی جو سکورنگ کی گئی ہے اور اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو یہ ایک جو ہے وہ میرے خیال میں غلط وہ تھا۔ اس حوالے سے اگر ہم معاشی نقصانات کی بات کریں تو یورپ میں، فرانس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کرونا کے بعد یہاں کے معاشی حالات بہت خراب ہیں۔ اس کے بعد جب یوکرین جنگ ہے اس نے بھی پورے یورپ کو تباہ و برباد کیا ہے، تو معاشی جو نقصانات ہیں، فرانس نے بہت مشکل سے یہاں پہ سیاحت کو دوبارہ جو ہے وہ کرونا کے بعد فروغ دیا تھا، لیکن ان واقعات کی وجہ سے سیاحت پر بہت اثر پڑا، اور اب تک جو ہماری اطلاعات ہے وہ کوئی 2 سے 3 ارب یورو تک جو ہے ان کے معاشی نقصانات اس حوالے سے ہو چکے ہیں۔ ان چند روز کے فسادات کی وجہ سے بہت سے لوگ جو سیاحت کے لیے آنا چاہتے تھے انہوں نے اپنے پروگرام یہاں پہ کینسل کیا، تو اس کی وجہ سے فرانس کے جو معاشی مشکلات ہے اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور کاروباری جو حلقے تھے ان کے پریشانیوں میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا، کیونکہ توڑ پھوڑ کی گئی ہے، دکانیں جلائی گئی ہیں، لوٹی گئی ہیں، آگ لگائی گئی ہے، تو یہ ایسے واقعات تھے کہ اس سے معاشی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرانس میں زیادہ نقصان ہوا بنسبت پاکستان کے۔ لیکن یہاں پہ جو ایک پازیٹیو چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جتنے بھی لوگ اس واقعات میں ملوث تھے ان کو بلا تفریق گرفتار کیا گیا ہے، اور کسی بھی سیاسی جماعت نے ان گرفتاریوں کی مذمت نہیں کی ہے، بلکہ یہاں پہ جو ہم فرانسیسی لوگوں سے بھی ملتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جنہوں نے بھی احتجاج ایک آپ کا حق ہے، جمہوری حق ہے، وہ آپ اپنے احتجاج جو بھی آواز اٹھانا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہو، لیکن آپ اپنا جو جمہوری حق ہے اس کی آڑ میں آپ تشدد کا عنصر شامل نہیں کر سکتے ہو، آپ جلاؤ گراؤ نہیں کر سکتے ہو۔ اس چیزوں نے یہاں کے جو یہ فسادات ہوئے ہیں، اس کے جو کاز ہے، اس کے جو مقاصد تھے، اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ جو فرق ہمیں نظر آ رہا ہے 9 مئی کے واقعات اور جو فرانس کے فسادات ہے، تو اس میں فسادات تو ہوئے ہیں، دونوں ممالک میں ہوئے، لیکن پاکستان میں اس کو سیاسی جو پشپناہی حاصل تھی، اور فرانس میں اس کو کوئی بھی سیاسی پشپناہی حاصل نہیں تھی۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جنہوں نے بھی غلط کام کیے ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا گیا، جبکہ پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا جب انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس سے ایک غلط میسج گیا جس سے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں قانون کے حوالے سے کوئی بھی چیز ہمیں گراؤنڈ پر دکھائی نہیں دیتی، اور جو بھی 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں اس کے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور تحریک انصاف کا اس کو الٹیمیٹ فائدہ ہوگا کیونکہ وہ عوام کی نظروں میں مظلوم اس وقت نظر آ رہی ہے۔ اور میرے خیال میں حکومت کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے جو چیزیں ہیں، جس طرح کے پریس کانفرنس کر کے لوگوں کو جیلوں سے نکالنے والی باتیں، اس حوالے سے اپنے پالیسی پہ اثر نو جائزہ لے، اور جن لوگوں نے بھی 9 مئی کے واقعات میں عملی طور پر حصہ لیا ہو یا کوئی بھی توڑ پھوڑ کیا ان کو قرارداد واقعی جو اس کو ہے سزا دی جائے، لیکن اگر وہ پریس کانفرنس کر کے وہ چھوٹ جاتے ہیں تو اس پر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا۔ دوسرا، ہم نے دیکھا کہ یہاں کے جو عام کورٹ ہے انہوں نے اس حوالے سے فیصلے کیے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں، لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ فوجی کورٹ بنائے گئے ہیں اور فوجی عدالتوں کے ذریعے اب یہ فیصلے ہوں گے۔ تو میرے خیال میں جو کوئی بھی جو سول سپرمیسی کی بات کرے گا، جمہوریت کی بات کرے گا، تو وہ فوجی کورٹ کی کبھی بھی حمایت نہیں کرے گا، کیونکہ فوجی کورٹس فوجیوں کے لیے بنا ہوتا ہے، سویلین کے لیے نہیں، اور اگر اسی طرح کے فیصلے فوجی کورٹ میں کیے جائیں گے تو پھر ہماری جو عدالتیں ہیں ان کی کارکردگی پر بھی بہت شکوک و شبہات اور سوالات
اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے سسٹم کے لیے اچھا نہیں ہے. اور کوئی بھی اگر جمہوری سیاسی جماعت اگر فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے ان کی جو حمایت کریں گے تو میرے خیال میں وہ ایک سیاسی خودکشی ہوگی. اب ماضی میں ہم دیکھیں تو عمران خان کے دور میں فوجی کورٹ میں سویلین کے خلاف فیصلے ہوتے اور اس وقت عمران خان فوجی کورٹوں کی بڑے پرزور جو ہے وہ وکیل تھے, ان کی حمایت کرتے تھے. آج وہی فوجی کورٹ میں ان کے کارکنوں کے خلاف ٹرائل ہو رہے ہیں اور کل یہی چیزیں جو موجودہ حکومت ہے ان کے ساتھ بھی ہوگی. تو سیاست دانوں کو کم از کم اپنے اس ماضی سے سیکھنا چاہیے. غلط چیزوں کو آپ اگر حکومت میں ہو تو آپ کی مجبوری بن جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاں میں ہاں ملانا. یہ چیزیں کب تک ہوتی رہیں گی یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فرانس اور پاکستان فرانس میں جو فسادات ہوئے ہیں اور پاکستان میں جو فسادات ہوئے ہیں اس میں جو مجھے سب سے بڑا فرق نظر آ رہا ہے وہ یہ تھا کہ فرانس میں جنہوں نے بھی قانون کو ہاتھ میں لیا ہے, قانون نے اپنا آپ دکھایا ہے, اسٹیٹ نے اپنی رٹ دکھائی ہے اور ان کو گرفتار کیا گیا, جبکہ پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر صرف اور صرف سیاست ہی ہوئی ہے.